مجاہد کا محل بناتا ہے. اور یاد رکھیے فخر کرنے والے، یہ جو تفاخر کی لڑائیاں لڑنے والے ہیں، زندہ کوئی نہیں رہتا. نہ تاج محل بنانے والا زندہ رہتا ہے، نہ لال قلعہ تعمیر کرنے والے کا نام زندہ رہتا ہے. دیر سویر سب کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، سب کے ناموں پر کالک پوش دی جاتی ہے، سب کے ناموں کو ہلکا کیا جاتا ہے، سب کی مذمتیں ہوتی ہیں، سب پہ تنقیدیں ہوتی ہیں، سب کا قد چھوٹا کیا جاتا ہے. پریشانی یہ ہے کہ یہی تو ہلکی بات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. اور بات سے آؤں تب تو دماغ عرش پر ہوتا ہے، انہیں کیا سمجھ میں آئے، ہمیں بھی تو نہیں سمجھ میں آتا. ہمارے بھی تو ناز نخون کی کوئی انتہا نہیں. ہمارے یہاں بھی تو چائے پینے کے لیے آدمی رامپور جاتے ہیں. کوئی ملت یوں نہیں برباد نہیں. جہاں 2 پیسے جیب میں آ گئے ناز نخرے شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو ناز نخرے شروع ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر برتری کی لڑائی شروع ہوتی ہے، جو خانقاہوں میں بھی ہے، درسگاہوں میں بھی ہے، مذہبی لبادوں میں بھی ہے، تقدسات کے نام پر بھی ہے، اور عوام کے بیچ میں بھی ہے. اسی تفاخر کا نام دنیاوی زندگی. تفاخر بینکم، میں بڑا اور میں بڑا، اسی لڑائی کا نام ہے دنیاوی زندگی. یہی لڑتے لڑتے انسان مر جاتا ہے. اور سچ یہ ہے کہ کوئی بڑا نہیں، بلکہ اللہ کا صاف فرمان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم تو لڑتے رہے کہ میں بڑا، میں زیادہ عزت دار. سچائی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. اصل ہے سچائی یہ. اور یہی سمجھنے میں انسان کو اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ انسان دنیا سے ہی چلا جاتا ہے. تفاخر بینکم، یہ 4تھا اسٹیج، 5th اسٹیج، 5واں اسٹیج یہ ہے تکافر فی الاموال والاولاد. انسان مال اور اولاد زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے، اور اسی چاہت کا نام ہے دنیاوی زندگی. اولاد آج کے دور میں لوگ زیادہ نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ کلچرل چیز، عرب کے کلچر میں جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا، اس زمانے میں لوگ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں. آج کے زمانے میں اولاد زیادہ پیدا ہو تو اس پر عام طور پر فخر نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ کلچر چینج ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں پھر فخر کیا جائے. لیکن مال کی طلب وہ ہے جو ہمیشہ سے انسانیت کے ساتھ جڑی رہی ہے. انسان جہاں رہا ہے مال کا لالچی رہا، اور آج بھی چیز ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کچھ وقت کے بعد میں ہمارے ملک میں بھی اولاد والا مسئلہ بھی ویسے ہی پرانے دور میں لوٹ آئے. اس لیے کہ جب کوئی نظام قدرت سے بغاوت کرتا ہے تو ان قوموں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک تھا چائنا. اس نے اپنے یہاں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو پابند کیا کہ وہ بچے زیادہ نہ پیدا کریں. کچھ سالوں تو یہ چیز چلی، اور پھر انہیں ان کی آبادی اتنی کنٹرول ہوئی کہ آج وہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک نہ رہا، بلکہ ہمارا ملک دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک بن گیا ہے. بڑے بھائی جان کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے. تو اس طرح سے ملک نے ترقی کی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اب چائنا والوں نے جب اپنے یہاں موت کا ریشو دیکھا اور نوجوانوں کی تعداد دیکھی، بوڑھوں کی تعداد دیکھی، تب ان کی آنکھیں کھلی کہ اگر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو 2050 میں تو ہمارے ملک میں نوجوان رہ ہی نہیں جائیں گے. بوڑھے زیادہ ہوں گے، ان کے مقابلے میں نوجوان نہیں ہوں گے. تو انہیں فکر ہوئی کہ ملک کو بچانا ہے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم آبادی کو بیلنسنگ کریں، تاکہ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بوڑھوں کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی رہیں. دیکھیے اسلام کیسا دین فطرت ہے، اور اسلام سے ہلکی سی بغاوت بھی دنیا کو کس طرح سے جہنم بناتی. یہ بہت گہری بات ہے. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسا قیمتی مذہب ہمیں عطا فرمایا. اور جتنا اسلام پر ہمارا یقین بڑھے گا، ہمارا ایمان کا لیول مضبوط ہوگا. تو اب کیا ہوا کہ چائنا نے جب اس کو کنٹرول کرنا چاہا تو چائنا نے یہ اپنے نسلوں کو تاکید کی کہ بچے زیادہ پیدا کیے جائیں، لیکن لوگ زیادہ بچے نہیں پیدا کر پا رہے تھے. تو پھر چائنا نے انعام دینا شروع کیا کہ جو زیادہ بچے پیدا کرے گا اسے یہ انعام دیے جائیں گے. لیکن پھر بھی لوگ بچے زیادہ نہیں پیدا کر پائے،
اور جب ان کی جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ اب ان کے اندر زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیتیں ہی ختم ہو گئی ہیں، اور آج وہ ملک عبرت کا نشان بنتا جا رہا ہے اور اپنے فیوچر کو لے کے فکر مند ہے۔ ہمارے ملک میں بھی نقالی چلی تھی کہ بچے دو ہی اچھے، لیکن آج یہ باتیں عام طور پر یہ نعرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور ابھی تماشا دیکھتے جائیے، ہو سکتا ہے یہاں بھی آفر کیا جائے کہ جو زیادہ بچے پیدا کرے گا اسے یہ انعام دیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کی فطرت سے بغاوت کرنے کا خمیازہ۔ ہمیں 100 بار شکر ادا کرنا چاہیے، کریم تیری مہربانی کہ تو نے دین فطرت سے نوازا۔ ہمارا کمال نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، محفوظ کا کرم ہے کہ اس نے مسلم گھرانوں میں پیدا کر دیا۔ ہماری تو ذمہ داری ہے کہ سچ مچ مسلمان بن جائے، ایسا دین فطرت۔ تماشا دیکھتے جائیے کیا کیا دنیا میں نہیں ہوتا۔ 50 سال 25 سال 30 سال 35 سال ٹھوکر کھانے کے بعد میں انسانوں کو پورے ملک کو جو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بات میرا اسلام 2 لفظوں میں سمجھا دیتا۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ خیر، تو اولاد زیادہ پیدا ہو اس پر فخر کیا جاتا تھا، فی الوقت اس چیز کو ہم سائڈ میں رکھتے ہیں، کلچر چیز مانتے ہیں۔ مال زیادہ سے زیادہ ہو، یہ انسان کا لالچ ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ اینڈ لیس لالچ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کتنا مالدار بننا چاہے، اتنا مالدار بن جائے اور پھر تو مطمئن ہو جائے کہ اب مجھے مزید محنتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی پیاس کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ غریب تھے، اللہ نے مال سے نوازا تو آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ مالدار بنیں۔ مان لیجیے کہ نارمل غریب تھے، کہیں محنت مزدوری کرتے تھے، اللہ نے بزنس دے دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے کرم فرمایا کہ مزدور سے بزنس مین بنا دیا، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ جب بزنس مین بن گیا تو بڑا بزنس مین بنو، اور اتنا بڑا کہ پورے شہر میں سب سے بڑا بزنس مین ہو جاؤں۔ اللہ نے اتنا بھی کرم فرمایا کہ سب سے بڑا بزنس مین بنا دیا، اب اس پر بھی بس نہیں، اب لالچ اور زیادہ بڑا ہوتا جائے گا، اور اب تمنا ہوگی کاش پورے ضلع رامپور میں سب سے بڑا بزنس مین بن جاؤں۔ مان لیجیے کہ اللہ نے یہ بھی کرم فرمایا کہ سب سے بڑے مالدار بن گئے، تو کیا آپ صبر آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اب یہ ہوگا کہ ایک بار پورے اسٹیٹ کا سب سے سپر بزنس مین میں ہی ریکارڈ میں مینٹین ہو جاؤں تو کیا کہنا۔ اللہ نے یہ بھی کرم فرما دیا کہ آپ پورے اسٹیٹ میں سب سے امیر انسان بن گئے، تو کیا آپ کو لکھنؤ میں بنگلہ لے کے سکون مل جائے گا؟ جی نہیں، اب بھی سکون تو نہیں ملے گا۔ اب چاہیں گے کہ دلی پہ قبضہ ہو اور پورے ملک کا سب سے امیر ترین انسان بن جاؤں۔ یہ لالچ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ایک انسان کہاں سے اٹھا کہاں تک پہنچ گیا، اسے صبر کہیں نہیں آتا۔ لالچ کا سلسلہ ہے کہ الجھتا ہی چلا جاتا ہے اور اینڈ لیس ہے۔ اچھا، جو پہلے سے ملک کا امیر آدمی ہے اس سے پوچھئے جناب آپ تو پہلے سے ہمارے ملک کے سب سے امیر آدمی ہیں، کیا آپ کی بھی کوئی تمنا ہے؟ تو اس کے دل کے تمنا نکلے گی کہ اپنے ملک کا تو سب سے بڑا ہوں، کاش ایک بار دنیا کا سب سے بڑا انسان بن جاؤں تو دل کا ارمان پورا ہو جائے۔ اچھا، پہلے سے جو باولے قسم کے لوگ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہیں ان سے کوئی پوچھ لے کہ جناب آپ تو پوری دنیا میں اپنا مال بیچتے ہیں، کیا آپ کے دل کی بھی کوئی تمنا ہے؟ ان کے دل کی آواز یہ نکلے گی کہ جب تک میں رہوں دنیا کا سب سے بڑا مالدار میں ہی رہوں، یہ ریکارڈ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ پتا کیا چلا، یہ اینڈ لیس چیز ہے جو کہیں جا کے دم نہیں توڑتی۔ اب اس پوری گاتا کو سمجھیے اور حضور کا فرمان سنیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ابن آدم کے پاس یعنی انسان کے پاس سونے کی 7 وادیاں بھی ہوں تو وہ 8ویں وادی کی تمنا کرے گا، جبکہ ابن آدم کا پیٹ بھرنے والی چیز صرف قبر کی مٹی ہے۔ کہیں پر بھی اس کا اینڈ نہیں ہے، تو اس کا اینڈ ہے تو کہاں ہے؟ تکاثر کا لفظ یہاں پہ بھی استعمال ہوا اور ایک موقع پر اور تکاثر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ تو ایک پرابلم، دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، دنیاوی زندگی زیب و زینت ہے، دنیاوی زندگی فخر کا نام ہے، دنیاوی زندگی لالچ کا نام ہے۔ اس کا اینڈ کیا ہے؟ سکون کہاں ملے گا؟ قرآن فرماتا ہے 2 لفظوں میں پوری زندگی کے فلسفے نچوڑ کے رکھتی ہیں، 2 جملوں میں اللہ کی کتاب میں۔ پہلے میں پرابلم، دوسرے میں حل۔ پرابلم یہ ہے الہاکم التکاثر، اے انسانوں تمہیں لالچ نے غافل کر رکھا ہے۔ غافل ہو، جاہل نہیں۔ انسان جانتا سب ہے، عمل نہیں کرتا۔
جی تو انسان جاہل نہیں ہے، غافل ہے.